الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 69 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے وہ لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جیسے نبی، صدیق، شہید اور نیک لوگ۔ یہ بہترین رفیق ہے۔ حضرات، یہ آیت ایک خاص واقعے کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ تفسیری روایات میں مختلف سندوں سے یہ واقعہ مذکور ہے۔ امام تفسیر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان واقعات کا تذکرہ کیا ہے۔ مشہور واقعہ یہ ہے، جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتی ہیں، کہ ایک دن ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں آپ کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہے۔ بعض مرتبہ میں جب اپنے گھر جاتا ہوں تو بے چین رہتا ہوں، یہاں تک کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کرتا ہوں تب سکون ہو جاتا ہے۔ اب مجھے فکر ہے کہ جب اس دنیا سے آپ کی وفات ہو جائے گی اور مجھے بھی موت آ جائے گی تو میں جانتا ہوں کہ آپ جنت میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بلند درجات میں ہوں گے۔ پہلے تو مجھے معلوم نہیں کہ میرا کیا حشر ہوگا، جنت میں پہنچوں گا بھی یا نہیں۔ اگر پہنچ بھی گیا تو میرا درجہ بہت نیچے ہوگا، میں وہاں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا، تو مجھے کیسے صبر آئے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا کلام سن کر کچھ جواب نہ دیا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرات، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما بردار اور اطاعت گزار بندوں کو جنت کی بشارت کے ساتھ ساتھ اعلیٰ مرتبے والے بندوں کی رفاقت کی بھی بشارت سنائی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی وضاحت فرمائی ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اور جس کے نقش قدم پر چلتا ہے اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند ایسے اعمال کی طرف بھی نشاندہی فرمائی ہے کہ اگر اس کو اختیار کیا جائے یا ان اوصاف سے متصف ہونے کی کوشش کی جائے تو کل قیامت کے دن انہیں انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کی رفاقت نصیب ہوگی۔ ایک جگہ بعض صحابہ اکرام کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفل نماز کثرت کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے مذکورہ لوگوں کی رفاقت نصیب ہوگی۔ ایک جگہ سچے امانت دار تاجروں کو بشارت دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راست باز امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ حضرات، انسانوں کے درجات میں سب سے بلند درجہ حضرت انبیاء علیہ السلام کا ہے، جن کو اللہ کی امداد حاصل ہے اور وہ اللہ کی تائید ہی میں ہوتے ہیں۔ یہ مقام اللہ اپنے خاص بندوں ہی کو عطا فرماتے ہیں، کوئی انسان اپنے کمال کی وجہ سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ دوسرا درجہ صدیقین کا ہے، وہ حضرات جن میں ایمان کمال درجے کا ہوتا ہے اور اطاعت بھی کمال درجے کی ہوتی ہے۔ نبوت کے بعد اگر کوئی مقام ہو سکتا ہے تو وہ صدیقیت ہی ہے۔ امت محمدیہ میں اس مقام پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ ممتاز ہیں، اسی لیے انبیاء کے علاوہ نبی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بالاتفاق سب سے افضل ہیں۔ صالحین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کامل طور پر ادا کرتے ہوں اور ان میں ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ اور شہداء وہ ہیں جو انبیاء کے احکامات پر جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ حضرات، ان مذکورہ احباب کی اگر رفاقت کی خواہش ہے تو اسی طرح کا عمل کرنا بھی ضروری ہے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ان کی اگر رفاقت مل گئی تو پھر کیا کہنا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سچے اور اچھے لوگوں کی رفاقت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نصیب فرمائے۔
آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔